باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد سے آشنا ہو رہے تھے. خوب آج پہنچے ہیں ہم ہاشم تک. خوب ہاشم کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ او نیائے دوم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نام بے امر ولقب او الاس کی با عبد شمس توام دو قلوب دل و دو برادر دیگر بے عبارت اندز مطلب و نوفل. کہہ رہے ہیں کہ ہاشم پیغمبر اسلام کے دوسرے جد ہیں, دوسرے نمبر کے دادا یعنی پر دادا. دوسرے نمبر کے دادا کا مطلب یہ نہیں کہ دادا کے بھائی, دادا کے باپ یعنی پر دادا. ٹھیک. ہاں, ہاشم کا نام امر تھا, لیکن ایک آتا ہے عین میم رے, اس کے بعد کبھی واو آتا ہے کبھی واو کے بغیر. جو واو کے بغیر آتا ہے وہ عمر ہو رہا ہے, اور جو واو کے ساتھ آتا ہے وہ امر ہوتا ہے. ٹھیک. اس کا نام کیا تھا؟ امر تھا, اور ان کا جو لقب تھا وہ تھا علا. سمجھے؟ علا کا نام چونکہ کافی جو ہے بلند مرتبہ تھے, ان کی شخصیت بڑی اونچی تھی, بزرگ تھی, اس لیے ان کو کیا کہتے تھے؟ علا کہتے تھے. ان کے بھائی تھے عبد شمس. ہاشم اور عبد شمس یہ جڑوا تھے, دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے. کون؟ عبد شمس. عبد شمس اور ہاشم. ہاں. ان کے والد یہ عبد مناف. ہاں. ٹھیک. ہاں, یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں, اور یہ دونوں یعنی ہاشم اور عبد شمس یہ جڑوا بھائی تھے, دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے. ان کے دو بھائی اور تھے, یعنی کل چار بھائی, مطلب اور نوفل. یعنی کیا ہے, ہاشم کل کتنے بھائی تھے؟ چار بھائی تھے. ایک تو ان کے ساتھ پیدا ہوئے تھے عبد شمس, تیسرے بھائی مطلب, اور اس کے بعد نوفل. یہ چار بھائی تھے. ہاں, کل چار بھائی ہو گئے. میاں اہل تاریخ معروف است کہ ہاشم با عبد شمس توأم بودے و ہنگام تولد انگشت ہاشم به پیشانی برادرش عبد شمس چسبیده بود. موقع جدا کردن خون سرشاری جاری شد و این پیش آمد سبب شد که مردم آن را به فعل بد گیرند. یک نمونه از اخلاق هاشم این است ہر موقع ہلال ذی الحجہ دیده می شد بامدادان به سوی کعبه می آمد و به دیوار کعبه تکیه کرده و خطبه‌ای به شرح زیر می خوانند. کہہ رہے ہیں کہ اہل تاریخ کے درمیان یہ بات مشہور و معروف ہے کہ ہاشم جو عبد شمس کے جڑوا بھائی ہیں, یہ جب دونوں پیدا ہوئے تو ہاشم کی انگلی عبد شمس کی پیشانی سے چپکی ہوئی تھی, جڑے ہوئے تھے دونوں. ہاں, پیدائش کے وقت, تولد کے وقت ہاشم کی انگلی ان کے بھائی عبد شمس کی پیشانی سے جڑی ہوئی تھی. جب ہاشم کی انگلی کو عبد شمس کی پیشانی سے الگ کیا گیا تو عبد شمس کی پیشانی سے بہت زیادہ خون بہا, اور جب خون جاری ہوا, خون بہنے لگا, لوگوں نے خون دیکھا تو اس کو فعل بد سے تعبیر کیا. یہ تو بڑی بری بات تھی. کہتے ہیں نا بعض چیزوں کو فعل بد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے نا. یہ ایسا ہوا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی جڑوا بھائی ہیں, ٹھیک, ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں, اور ہاشم کی انگلی پیشانی سے جو ہے عبد شمس کی چپکی ہوئی تھی, دونوں ساتھ ہی پیدا ہوئے. پھر بعد میں ان کی انگلی کو عبد شمس کی پیشانی سے کیا گیا, جدا کیا
دیا۔ اب یہاں سے اخلاق ہاشم کہہ رہے ہیں کہ ہاشم کے اخلاق میں نمونوں میں سے ایک نمونہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا چاند جب نمودار ہوتا تھا، ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا تھا تو یہ صبح سویرے اپنے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس چلے جاتے تھے اور دیوار کعبہ پہ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ خطبے کا مضمون اور اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کیا؟ گروہ قریش شما عاقل ترین و شریف ترین گروہ عرب ہستی، نجات شما بہترین نجات ہاست، خدا شما را در کنار خانے خود جائے دادے و این فضیلت را برای شما از میان سارے فرزندان اسماعیل اختصاص دادے اس ہن اے قوم من، زوار خانه خدا در این ماه باشور عجیبی به سوی شما روی می آورند. آنان مهمانان خدایند، پذیرایی آنها بر عهده شماست. در میان آنها افراد تهیدست که از نقاط دوردست می آیند. بسیار سوگند به صاحب این خانه. یہ خطبہ دیتے تھے، خطبے کے ذریعے سے اپنی قوم قبیلے کے لوگوں کو حجاج کی خدمت اور ان کی جناب ہاشم اپنے خطبے کے ذریعے سے اپنے قوم قبیلے کے افراد کو، لوگوں کو بیت الہی اور خانہ خدا کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے، عمرے کے لیے وہاں جو لوگ آتے تھے ان کی مہمان نوازی اور ان کی خاطرداری کے لیے تشویق اور ترغیب کرتے تھے، جوش دلاتے تھے، توجہ دلاتے تھے اس کی طرف۔ کہتے تھے گروہ قریش، اے قریش کی جماعت، شما عاقل ترین و شریف ترین گروہ عرب ہستی، عرب میں سب سے زیادہ شریف اور عقل مند تم لوگ ہو، تمہارا قبیلہ، تمہاری قوم سب سے بہترین قوم ہے، قبیلہ ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے گھر خانے کعبہ کے پاس جگہ دی ہے، اور یہ فضیلت اور یہ شرف فرزندان اسماعیل میں سے آپ لوگوں کو ملی ہے۔ اے قوم من، اس مہینے میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے لوگ عجیب جوش و جذبے اور شوق کے ساتھ آتے ہیں۔ آنے والے لوگ خدا کے مہمان ہیں، ان کی ضیافت، ان کی پذیرائی تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے بیچ سارے مالدار ثروت مند نہیں ہوتے، ان کے بیچ غریب بھی ہوتے ہیں، تنگ دست افراد توہی یعنی فقیر اور نادار لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے سے آتے ہیں، اور ان کی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ قسم ہے اس گھر کے خدا کی، اگر قدرت و توانائی داشتم کہ از مہمانان خدا پذیرائی کنم، اگر میرے پاس اتنی قدرت ہوتی، میرے لیے اگر ممکن ہوتا کہ میں اللہ کے تمام مہمانوں کی ضیافت اور پذیرائی کروں تو ہرگز اشماہا تقاضائے کمک نمی کردم، تو میں ہرگز تم لوگوں سے مدد کی درخواست نہ کرتا، کیونکہ ایک اکیلے مجھ سے ممکن نہیں ہے، میرے پاس اتنی قدرت اور اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اکیلا تمام زائرین خانہ خدا کے لیے اہتمام کر سکوں، بندوبست کر سکوں۔ اگر میرے پاس تمام مہمانوں کی ضیافت کی قدرت ہوتی تو میں تم لوگوں سے مدد کی درخواست نہ کرتا، بلے فعلاً انچ مقدورم ہست، لیکن فی الحال مجھ سے جہاں تک ممکن ہے، میرے لیے جو ممکن ہے، امکان رکھتا ہے، ازرا ہے حلال کسب کردہ اور حلال ذریعے سے میں نے جو کچھ کمایا ہے، در ان راہ مصرف می کنم، میں اس راہ میں خرچ کر دوں گا۔ وشمارا سوگند می دہم، میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ بے احترام ان خانے کے اس گھر کی حرمت کے صدقے میں، اس گھر کے احترام میں مبادہ کسی مالی را بذل کنند، کوئی شخص
اپنا مال خرچ کرے لٹائے کہ آنان را از راہ ستم بے دست آوردت، کہ جس نے ظلم و ستم کے ذریعے سے مال کمایا ہو. یعنی کہنے جائے اگر تم میں سے کسی نے حرام طریقے سے دولت کمائی ہے تو وہ اس راہ میں خرچ نہ کرے. کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے جس نے حرام طریقے سے دولت کمائی ہو وہ اس راہ میں خرچ کرے. یا در دادن و بذل آن دچار ریا، یا یہ کہ دینے میں تظاہر اور ریاکاری دکھائے، یا اکراہ و اجبار گردت، یا کوئی زبردستی اور نہ دل خواستے طریقے سے دے. ایسے ہوتے نا بعض جگہوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تو دیتے تو ہیں لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتے. وہ اگر کسی در مساعدت، اگر کوئی تعاون میں مدد کرنے میں رضایت خاطر نہ داشتے باشد، دل سے خوش اور راضی نہ ہو تو از انفاق خودداری نمایاں، تو وہ اس راہ میں خرچ کرنے سے پرہیز کرے. یہ بہترین تعلیم ہے، بہترین طریقہ اور بہترین تقریر کی ہے، اور بہترین طریقے سے لوگوں کو جو ہے جہاں ایک طرف مہمانی اور ضیافت کی دعوت دی، وہیں اس ضیافت اور اس مہمانی میں حرام کی کمائی ہوئی دولت کو خرچ کرنے سے بھی روکا ہے، منع کیا ہے. اچھا یہ ساری باتیں اسلام سے پہلے کی ہیں، ہمیں سمجھیے گا کہ یہ ساری باتیں کیا ہے، احکام اسلام، قانون اسلام آنے کے بعد ہے نا. زمامداری ہاشم از ہر جہت بسود مکھیان بود، کہہ رہے کہ ہاشم کی جو زمامداری تھی، جو ان کی ریاست تھی، جو ان کی کفالت تھی، ان کی سرپرستی تھی. اب زمامداری کو جو بھی آپ لے لیں، زمامدار ویسے تو کہا جاتا ہے حاکم کو، سرپرست کو، ریاست کو. خانہ کعبہ کی تولیت انہی کی ذمہ داری تھی، سمجھ رہے ہیں، حاجیوں کی دیکھ ریکھ کا ذمہ ہی نہیں ہے، اس لیے زمامدار کہا گیا ہے. باغ ڈور ہاشم کی جو ریاست تھی وہ ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اہل مکہ کے لیے فائدہ مند تھی، نفع بخش تھی. در بہبود وضع زندگی مردم، اور لوگوں کی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے تاثیر زیادی داشت، بہت زیادہ مؤثر تھی. در سالہائے قحطی کرم و جوان مردی او مانے از آن بود کے مردم رنج قحطی را احساس کنند. عرب میں پہلے خشک سالی اور قحطی بہت زیادہ آتی تھی، سمجھ رہے ہیں. ہاں تو حالات بہت بدل گئے ہیں، نہیں تو پہلے اکثر و بیشتر علاقے جو ہے قحطی اور خشک سالی کی وجہ سے ویران ہو جاتے تھے. لوگ چھوڑ کے چلے، پانی نہیں ملے گا پینے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، کچھ بھی، تو کیا کریں گے، بھوکے مریں گے. کہہ رہے کہ قحطی کے سالوں میں، خشک سالی کے سالوں میں ہاشم کا جو کرم تھا، جو ان کی جود و سخا تھی، جو بخشش تھی، جو ان کی جوان مردی تھی، وہ اس بات کے لیے مانع ہوتی تھی کہ لوگ خشک سالی اور قحطی کی مصیبت اور اس کے رنج کا احساس کریں. یعنی اس قدر بخشش کرتے تھے کہ لوگوں کو خشک سالی اور قحطی کے رنج کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں. ہاں وہ سخی انسان تھے، بڑے کریم انسان تھے. لہذا خشک سالی کے دوران اس قدر بخشش اور جوانمردی دکھاتے تھے کہ لوگوں کو خشک سالی کی مصیبت کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا. از گامہائے برجستے او در راہ بالا بردن بازرگانی مکھیان پیمانی بود کے، کہہ لیں کہ ان کے اٹھائے گئے ٹھوس اور مضبوط قدم میں سے ایک قدم جو مکے کے تاجروں کے لیے انہوں نے اٹھایا ہے، وہ ایک عہد و پیمان تھا کہ جو انہوں نے با امیر غسان بست، غسان کے امیر کے ساتھ کیا ہے کیا ہے. بہت سارے مضبوط ٹھوس قدم اٹھائے، خصوصاً مکے کے تاجروں کی ترقی کے لیے. مکے کے جو تاجر تھے
ان کی ترقی کے لیے بہت سارے اقدام انہوں نے کیے ہیں. ان میں سے ایک قدم یہ تھا کہ انہوں نے غسان کے امیر کے ساتھ ایک عہد و پیمان کیا، اور یہ عہد و پیمان ان اقدام سبب شد کہ برادر او عبد شمس کہ جناب ہاشم کے بھائی عبد شمس با امیر حبشے و مطلب و نوفل دو برادر دیگر او حبشہ کے امیر کے ساتھ، اسی طریقے سے جناب ہاشم کے اور دو بھائی مطلب اور نوفل با امیر یمن و شاہ ایران معاہدے ببندن، امیر یمن کے ساتھ اور شاہ ایران کے ساتھ کیا ہے عہد و پیمان کریں. یعنی جب جناب ہاشم نے امیر غسان کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہے، تجارتی تعہدات ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ان کے دوسرے بھائی چاہے وہ عبد شمس ہوں، چاہے مطلب ہوں، چاہے نوفل ہوں، ہر ایک نے کسی ایک ملک کے حاکم اور بادشاہ کے ساتھ یہ تجارتی عہد و پیمان کیا ہے. تاکالہائے بازرگانی دو طرف، تاکہ دونوں طرف کے جو تجارتی سامان ہوتے ہیں، دونوں جانب کے تجارتی اسباب و وسائل، تجارتی سامان با کمال آزادی، پورے آزادی کے ساتھ، و اطمینان اور پورے اطمینان کے ساتھ، بے کشور یک دیگر صادر شود، ایک دوسرے کے ملک کیا ہے بھیجا جائے. سمجھ رہے ہیں، وہاں سے لیا جائے پھر وہاں بھیجا جائے، یہاں جو ضرورت ہے یہاں منگائی جائے، وہاں جو ضرورت ہے وہاں بھیجی جائے. ان معاہدے مشکلات زیادہ حل کر، یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ان لوگوں کے دوسرے ممالک کے ساتھ، ان معاہدات کی وجہ سے بہت ساری مشکلیں ان کی حل ہو گئیں. بازار ہائے زیادہ در مکے پدید آورد، اور مکے کے اندر بازار میں ایک خاص رونق پیدا ہوئی، بازار بہت آگے بڑھی. تا طلوع ستارہ اسلام باقی بود، اور ستارہ اسلام کے طلوع ہونے تک کیا یہ رونق باقی تھی. یعنی بعثت سے قبل تک، پیغمبر اسلام کے مبعوث میں رسالت ہونے تک، ظہور اسلام کے پہلے تک یہ رونق، یہ تعہدات، یہ صادرات، یہ لین دین، یہ سب ساری چیزیں کیا تھی باقی تھی. علاوہ بر ان اذکارہائے پرسود ہاشم، کہنے کہ ان اقدامات کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ ہاشم کے اور جو سودمند کارنامے تھے، پیرزی مسافرت قریش در تابستان بسوء شام، گرمی کے مہینے میں قریش کے لیے شام کی جانب کیا ہے سفر تجارتی کی ترتیب و تنظیم یہ طے کرتے تھے کہ قریش والے گرمی کے ایام میں، فصل گرما میں کس طریقے سے شام جائیں گے. بدر زمستان بسوء یمن بود، اور سردی کے موسم میں یمن کی جانب، آسان لفظوں میں کہا جائے تو یوں کہا جائے کہ گرمی کے موسم میں شام کی جانب اور سردی کے موسم میں یمن کی جانب قریش کی مسافرت کیسے ہوگی، کب ہوگی، کس کے سرگردگی ہوئی، یہ سب طے کرتے تھے. وَإِن شَوَيْتَ مُدَّتِي پس از طلوع اسلام نیز ادامے دار. اور یہ جو طریقہ تھا، جو گرمی میں یمن شام بھیج جاتے تھے لوگ قریش والے، اور سردی کے دنوں میں یمن جاتے تھے، یہ طریقہ کیا ہے طلوع اسلام کے بعد تک جاری رہا. یعنی ظہور اسلام کے کچھ دنوں بعد تک یہ سلسلہ بنا رہا کہ لوگ سردی کے مہینوں میں، گرمی کے مہینے میں شام اور سردی کے مہینوں میں یمن جاتے تھے. اب اس کے بعد ہے امیہ ابن عبد شمس رشکمی برد. اب یہاں سے اختلافات کی گھڑی آ گئی. شروعات ہوگی کس طریقے سے کیا ہے
بنو ہاشم دو حصوں میں تقسیم ہوئے، کیسے ان کے درمیان عداوتیں پیدا ہوئیں، بنو امیہ ایک طرف اور بنی ہاشم ایک طرف، کیسے ہے نا، یہاں سے انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھا جائے گا۔